بدبخت ہیں وہ لوگ، اندھے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وصال کے بعد فیض بند ہو گیا، معاذ اللہ ان کی قبر ہو گئی، زندہ نہ رہے۔ بدبختو تم زندہ نہ رہو، مصطفیٰ کو مردہ سمجھنے والوں، مصطفیٰ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہیں گے۔ حضور کا فیض آج بھی جاری ہے، ان کا فیض ابو بکر و عمر کو جیسے ملتا تھا، فرق یہ ہے وہ بلا حجاب پاتے تھے، اب امت کو پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں۔ اب آ جائیں جی ہمارے جو ممدوح ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، جب بڑھاپے میں پھر سامنے آ گئے ہیں۔ ایک ان کا کلپ بڑا وائرل ہے، نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے گالیاں دی ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کس کو یہ گالیاں دے رہے ہیں۔ امت میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کی زندگی میں مردہ نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے جو نبی اسلام کی موت ہوئی اسی کا انکار کر رہے ہیں نا۔ جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان لوگوں کو ٹونٹ کروا رہے ہیں جو دنیا سے نبی اسلام کی موت کے قائل ہیں۔ تو دنیا سے موت کے قائل تو سارے ہی ہیں، پھر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قائل نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ آخرت میں مردہ کہنے کی بات کہہ رہے ہیں تو وہ تو کوئی نہیں کہتا، ہمارا تو جھگڑا ہی ہے کہ آخرت کی زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کے حضور زندہ ہے، سورۃ البقرہ۔ اور سورہ آل عمران میں آیا کہ ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے، بلکہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا کہ آپ نے شہداء کو مردہ نہیں کہنا۔ کیا صحابہ کرام نے اس آیت کا یہ مطلب لیا تھا کہ جب کوئی صحابی فوت ہو جاتا تھا تو دوسرا صحابی کہتا تھا کہ یہ مرا نہیں ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھانا، اس کو غسل نہیں دینا، اس کو کفن نہیں دینا، اس کو دفنانا نہیں ہے، اس کی قبر نہیں بنانی؟ کیا کسی صحابی نے یہ رزلٹ نکالا؟ بالکل ایسا نہیں ہوا۔ ایون نبی الاسلام کو غسل دیا گیا ان کے مبارک کپڑوں میں، ان کا بھی جنازہ ہوا۔ یہ بھی کتنا پبلک میں جھوٹ مشہور کیا ان ظالموں نے، ان کو اللہ پوچھے، رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے انہوں نے کہ جی نبی الاسلام کا جنازہ ہی نہیں ہوا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، وفات النبی کے اوپر پورا ایک الگ سے چیپٹر امام نسائی نے لکھا ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں، وہ الگ سے پرنٹ ہو چکا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے۔ نبی الاسلام کے جنازے سے متعلق، آپ کے غسل سے متعلق ساری احادیث ایک جگہ جمع کی ہیں، اس کا نام ہی ہے وفات النبی، اس میں پوری حدیث موجود ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ نبی الاسلام کا جنازہ جو ہوا اس میں کوئی امام نہیں تھا، وہ امام شافعی کا قول ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں امام بیہقی نے نقل کیا کہ یہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کو پروٹوکول دیا کہ ان کی میت کی موجودگی میں کوئی امامت نہ کرے، سب اپنا اپنا جنازہ پڑھتے تھے، 4 تکبیرات پڑھتے تھے، دروشی پڑھتے تھے، دعا، سب کچھ ہوا، سب نے جنازہ پڑھا، 3 دن تک جنازہ ہوتا رہا۔ اچھا اب حیران کن بات آپ دیکھیں، ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں جنازہ نہیں ہوا، دوسری طرف جب شیعہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر عمر نے نبی اسلام کا جنازہ نہیں پڑھا، تو یہی بریلوی ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں نہیں پڑھا ہے، تو اسی طرح جنازہ ہو ہی نہیں۔ لو سامو کتنے گیا دماغ میرا، دیکھو تھوڑا دماغ کدے نہیں اتنے جانا۔ یہ بریلوی آپ کو بتاتے ہیں جنازہ ہی نہیں ہوا، اور جب شیعہ کہتے ہیں کہ جی سب نے جنازہ پڑھا، حضرت ابو بکر عمر نے نہیں پڑھا، تو کہتے ہیں نہیں انہوں نے بھی پڑھا سی، انہوں نے پڑھا سی، تسی نے کہا تو جنازہ ہی نہیں ہوا۔ کیسے بلنڈر کرتے ہیں یار یہ۔ میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہوا ہے 2016 میں، وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسئلہ 163۔ 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا اگر میں وہ ساری احادیث ڈسکس کروں۔ بہرحال اس کی طرف واپس آئیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے میں پوچھوں گا، یہ جو آپ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ، یہ آپ کو پتا ہے آپ کس کو گالی دے رہے ہیں؟ اس امت کے ٹاپ کے ولی کو، سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کو یہ گالی دے رہے ہو تم۔ انہیں یہ ساری آیات پتا تھی کہ شہداء زندہ ہیں اور شہداء سے اعلیٰ درجے کی زندگی انبیاء کی ہے، لیکن انہوں نے رسول اللہ کی میت کے اوپر کیا خطبہ دیا؟ وہ صحیح بخاری میں رپورٹ ہوا ہے، کم از کم 4 جگہ پہ تفصیل کے ساتھ آیا صحیح بخاری کے اندر۔ اور ہماری ماں سیدہ عائشہ کی حدیث صحیح بخاری میں
وہ اس عقیدے کو بالکل کھول کر بیان کر دیتی ہے. یہ دونوں حدیثیں ہمارے عقیدے کی سپورٹ میں ہیں. پہلے میں سیدہ عائشہ کی وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو بخاری میں ہے. وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بالکل آخری دن چل رہے تھے, بالکل آخری وقت قریب تھا, اور نبی علیہ السلام بار بار دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ کے ساتھ ملا دے. اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. نبی علیہ السلام بول بھی نہیں سک رہے تھے کمزوری کی وجہ سے, آپ نے اشارہ کیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک بڑی پسند ہے. اور بیسیکلی اس وقت مسواک کر کے نبی علیہ السلام نے کیا حاصل کرنا تھا؟ یہ حاصل کرنا تھا کہ امت کو دانتوں کی صفائی کے اوپر آمادہ کیا جائے. تو وہ کہتی ہیں مسواک دی تو مسواک سخت تھی. نبی علیہ السلام نے چبانے کی کوشش کی, نرم کرنے کی, لیکن کمزوری کی وجہ سے آپ چبا نہیں سکے. تو مجھے دی اور میں سمجھ گئی کہ آپ کا اشارہ کیا ہے. تو میں نے اپنے دانتوں میں اسے چبایا, صحیح طریقے سے نرم کیا, پھر نبی علیہ السلام کو دیا. آپ نے مسواک کی. اور پھر اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت سے پہلے آپ کا لعاب دہن مبارک اور میری تھوک کو ایک جگہ جمع کر دیا. کتنی بڑی سعادت ہے. یعنی جب نبی علیہ السلام نے پہلی دفعہ دیا تو وہ منہ میں چبا چکے تھے نا, تو آپ کا لعاب دہن سیدہ عائشہ کے منہ میں آیا, اور پھر جب سیدہ عائشہ نے چبایا تو ان کا لعاب دہن نبی علیہ السلام کے منہ میں آیا. اور یہ بالکل آخری دن کی بات ہے, اور اس میں الفاظ ہیں. اما عائشہ کہتی ہیں کہ یہ سعادت مجھے اس دن حاصل ہوئی جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. یعنی اما عائشہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں, اور کس زندگی میں زندہ ہیں؟ آخرت کی. اب آ جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ. نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی, سیدنا عمر نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے, جو کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب تک رومنز اور پرشینز کو اللہ تعالیٰ مفتو نہیں کرتا مسلمانوں کے ہاتھوں, نبی علیہ السلام دنیا سے نہیں جائیں گے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام عارضی طور پر کوہ طور پر گئے تھے, واپس آ گئے تھے, نبی علیہ السلام بھی ڈورمنٹ پوزیشن میں واپس آ جائیں گے. سیدنا ابو بکر حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے, کفن مبارک ہٹایا, ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. یعنی یہ جو عمر کو وہم لگا ہے یہ غلط ہے. ایک موت آپ کو آنی تھی وہ آ گئی ہے, اب دوبارہ سے آپ نے دنیا میں آ کے دوبارہ نہیں جانا. پھر آپ مسجد نبوی میں آئے, ظاہر ایڈجسٹنٹ تھا وہ حجرہ, ممبر پر چڑھے اور کہا کہ عمر کو اس کے حال پر چھوڑ دو. لوگ حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے. یہ حضرت ابو بکر کا ہی حوصلہ تھا اتنے مشکل وقت میں اپنے اصحاب کے اوپر قابو رکھنا. یہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد اور دروشی پڑھنے کے بعد جو پہلا جملہ بولا نا, وہ ایسا جملہ ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فارغ ہو چکے ہیں, جو کہتے ہیں کہ نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ. ڈاکٹر صاحب یہ گالیاں آپ حضرت ابو بکر کو دیتے ہو. پہلا جملہ انہوں نے پتا کیا بولا؟ الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. مات وفات کر گئے, وصال فرما گئے نہیں, مات. وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے. تو کہا کہ محمد مر گئے. یہ کہتے ہیں جی نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ. تو یہ تم ابو بکر کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہو, بدبختوں, خود سے عقیدے بناتے ہو اور پھر امت کو ان عقیدوں کا پابند کرتے ہو اور پھر گالیاں نکالتے ہو, اور تمہیں پتہ نہیں گالیاں کہاں جاتی ہیں. اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کون سا صحابی رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ بتائیں مجھے. کوئی بھی نہیں کرتا تھا. فرضی جملہ بول دیا تاکہ عقیدہ کلیئر ہو جائے, ورنہ محمد رسول اللہ نے ایک اور عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی تربیت نہ کی ہوتی.
حضرت ابو بکر کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, وہ بھی بخاری میں ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح کرسچنز نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام کے مبارک درخت کا پھل ہیں سیدنا ابو بکر کے آپ کی میت کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھا جا رہا, توحید بیان ہو رہی ہے. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. یار صحابہ کے دل دکھے ہوئے ہیں, وہاں تو آیت پڑھنی چاہیے تھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 1.25 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھو. نہیں, ان کو پتا تھا کہ میں اس وقت ان کا عقیدہ درست کروں. اب مجھے بتائیں یہ کوئی آیت ہے, کوئی حدیث ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد مر چکے؟ فرضی جملہ. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے جملہ کہاں سے بول دیا کہ جی بڑے سے بڑا کوئی بزرگ ہو اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. جی جہاں سے حضرت ابو بکر نے یہ جملہ بولا, جب تم کہو گے کہ اس بابے نے سمندر روکا ہوا ہے تو ابو بکر کے غلام کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, سمندر کون روک سکتا ہے؟ ہاں, حضرت ابو بکر نے یہ بات کہاں سے نکالی کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے محمد مر چکے؟ کسی آیت حدیث میں نہیں ہے, نہ کسی صحابی نے حضور کی عبادت کی ہے. فرضی جملہ. اس کا مطلب ہے کہ فرضی جملہ بول کر عقیدے کو سمجھانا کس کی سنت ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لہذا انجینئر صاحب صدیقی ہیں, میرے صدیق صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, دبو انہوں جعلی عقیدے تو ہم دس کے کہنے. فرضی جملہ بولا, کوئی آیت حدیث بیان نہیں کی, فرضی جملہ بولا, اس کے بعد آیت پڑھی. انجینئر صاحب تو اس سے بھی بہتر طریقے سے بیان کرتے ہیں, میں پہلے آیت حدیث بیان کرتا ہوں بعد میں جملہ بولتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے جملہ بولا بعد میں آیت حدیث. آیت پڑھی سورہ آل عمران کی 144, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اور ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے. افئن مات او قتل, اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں, یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں, حالانکہ شہید بھی عربی کا لفظ تھا. کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یعنی تمہارا کوئی نبی کے اوپر احسان ہے, ایمان لائے ہو, اپنی آخرت کے لیے لائے ہو, دین سے الٹے قدم پھرو گے تو اپنا نقصان کرو گے. اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے, حالانکہ غزوہ احد کے موقع پر 8 سال پہلے نازل ہوئی بھی تھی. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے جب میں نے آیت سنی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور پھر کئی دن تک جب بھی کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کو ملتا تھا تو یہی آیت پڑھتا تھا, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہو تو ساروں کے اوپر 295 سی لگا دیں. صحابہ ایک دوسرے کو کیا مل کے کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ پڑھ کے اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کر رہے, آغاز کیا کر رہے ہیں؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے. کیا وہ اگر مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اس سے ان کو ڈھارس ملی. دوسری آیت پڑھی انک میت وانہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے, تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. سورہ الزمر کی آیت نمبر 30, وہ تھی سورہ آل عمران کی 144, یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 30. عقیدہ بتا دیا امت کو, یہ ہے سیدنا ابو بکر کا عقیدہ. آپ مجھے بتائیں انہوں نے جو جعلی عقیدے بنائے ہوئے ہیں, ڈھکوسلے مچائے ہوئے ہیں, خود سے چیزیں بناتے ہیں, ان میں پھر رنگ بھرتے ہیں اور پھر باقی امت کو گستاخ کہنا شروع کر دیتے ہیں. بیسیکلی یہ صحابہ اور اہل بیت کو گستاخ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم نے تو یہ عقیدے ان سے سیکھے, ہم نے گھر بیٹھ کے تو نہیں گھڑے. یہ میں بار بار جب یہ بیان کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ لوگ ہوتے ہیں نا تو یہ محفل نعت کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر, اور حضرت ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ توحید بیان کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کرٹیکل موقع تھا. وہ اگر اس وقت خطبہ نہ ہوتا تو مجھے بتائیں باقی لوگوں نے محبت میں کیا کچھ کرنا تھا. آپ کو تو مٹی ملتی نہیں ہے, ان کے سامنے وہ قبر کی مٹی تھی, سب کچھ چاٹ جانا تھا انہوں نے. جی یہ بھی موجود ہے بخاری مسلم میں,
نبی الاسلام اپنے آخری دنوں میں بار بار اپنے چہرے اقدس سے تکلیف کی وجہ سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں اس حدیث کے ساتھ کہ رسول اللہ آخری وقت میں ہمیں ڈرا رہے تھے کہ میری قبر کے ساتھ یہ کام نہ کرنا، اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں رسول اللہ کی بیوی آپ کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتی، یعنی حجر عائشہ کو میں گرا دیتی کہ ٹھیک ہے جس کی مرضی وہ اپنے نبی کی قبر کی زیارت کرے، لیکن ہمیں خطرہ تھا کہ اگر قبر کو اوپن چھوڑا تو لوگ قبر پہ سجدے کرنا شروع کر دیں گے۔ کوئی آج کے زمانے کا بندہ ہوتا تو کہتا کہ اماں جان آپ کو ٹینشن کیا ہے، شرک تو ختم ہو چکا ہے، لو سامو۔ اور رسول اللہ کو اگر اللہ نے گارنٹی دی تھی کہ شرک ختم ہو چکا ہے تو نبی اسلام کو بھی ٹینشن نہیں لینی چاہیے تھی۔ شرک صرف ایک گروہ سے ختم ہوا ہے، پوری امت مشرک نہیں ہوگی، ایک گروہ حق پہ قائم رہے گا جو بخاری مسلم میں آیا۔ باقی آج جو علی اللہ کہہ رہے ہیں، آج تو بریلوی بھی ان کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں علی اللہ والوں کے خلاف، تو بریلویوں سے پوچھنا چاہیے، میں نے یہ ایک لیکچر رکھا ہوا ہے، ایک اسپیشل بناؤں گا اس کے اوپر بھی، کہ جو علی اللہ کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ان کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب تو سیدھے سانو دسیا سی کہ شرک مک چکا ہے، تے علی اللہ جڑے کہہ رہے ہیں پھر شرک تو نہ ہویا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شرک کر رہے ہیں اور شرک تو مک چکے ہیں۔ یار شرک کو نہیں مکیا، ہاں شرک جاری ہے، ہاں ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، وہ توحید کے بارے میں زیرو ٹالرنس رکھے گا۔ آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی توحید بالکل ویسے ہی ہے جس طرح نبی الاسلام نے جب آنکھیں بند کی تھی اپنی امت کو وہ توحید دے کر گئے تھے، اور یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، 70,000 صحابہ جو ہیں مرتد ہو گئے، بچڑے کو خدا بنا لیا۔ آج دیکھیں ہمارے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن بالکل 24 کیرٹ سونا توحید ہے کروڑوں لوگوں کی۔ اس لیے تو اگلے انبیاء رش کریں گے، یہ امت توحید ہے۔ اور اگر آپ ایک براڈر لیول پر دیکھیں تو شرک فی ذات کے حوالے سے صرف ایک یہ نصیریہ نے خباثت کی ہے، ادروائز اللہ کی ذات میں کسی نے شرک نہیں کیا، صفات میں ضرور کیا۔ سارے فرقے محمدن عبدہ و رسولہ ہی پڑھتے ہیں، محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جس طرح کہ کرسچنز کے اندر غلط عقیدہ آ گیا تھا۔ تو یہ امت توحید ہے۔ تو سیدنا ابوبکر نے یہ عقیدہ امت کو بتا دیا، تو ہم تو بھئی حضرت ابوبکر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے عقائد تو وہ ہیں۔ اب ڈاکٹر طیب قادری صاحب کا یہ کہنا کہ نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ، تو ظالموں کیوں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہو، ان کے عقیدے کیوں خراب کرتے ہو؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو بھائی؟ اس سے نکالنا کیا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام کو گمراہ کہنا چاہتے ہو، انہیں گستاخ رسول کہنا چاہتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت گستاخ رسول نہیں تھے، گستاخ رسول تم ہو جنہوں نے اپنی مرضی سے رسول اللہ کی طرف غلط عقائد منسوب کر دیے، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اب بابوں کو چلتے چلتے ایک خوراک میں نے اور دینی ہے، اس کے بغیر یہ میرا لیکچر مکمل نہیں ہوگا۔ 3 ریفرنسز میں نے اینڈ پہ بابوں کی جو قبر بنائی ہوئی ہے نا، اس کے اوپر جو ایک کتبہ لگانا ہے نا، وہ یہ 3 ریفرنسز والا کتبہ لگانا ہے، لیکن وہ بیان کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ اچھا میرے بھائیو، جتنی ابھی تک میں نے گفتگو کی ہے اس کی روشنی میں آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ تعالی انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ پروٹوکول دیتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن اس کا موڈ برزخی ہے، ان کے جسم سلامت ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی وہ نہیں ہے، وہ برزخ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 100 ہے، کہ ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک سارے انسانوں کے لیے یہ ایک برزخ ہے، ان سین بیریئر ہے، اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے۔ اب آخر میں 3 ریفرنسز پیش کروں گا۔ اب میں حق بجانب ہوں کہ بزرگوں کی کلاس مزید لی جائے،
اتنا کچھ ایجوکیٹ کرنے کے بعد اس میں سے کوئی رزلٹ بھی نکالنا چاہیے نا. جیسے اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں جب بتاتا ہے، خواہ وہ جہنم کی شکل میں ہو جنت کی شکل میں، تو 31 ٹائمز کیا آتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم جب قرآن و سنت بیان کرتے ہیں نا تو اس کے اینڈ پہ ایک رزلٹ نکالتے ہیں، کیا؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یہ ہمارا رجز ہے. وہ 3 ریفرنسز اس کے اوپر گفتگو کنکلوڈ کریں گے، پھر آپ کی پرچیوں کی طرف میں آؤں گا انشاءاللہ. پہلا ریفرنس دیوبند اور بریلوی، دونوں جو حنفی اسکول آف تھاٹ کے صوفی فرقے ہیں، یہ حیات النبی کے عقیدے کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، جس کو یہ حیات النبی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں دنیاوی زندگی کو. اس کے ثبوت میں جو ان کے عقیدوں کی کتاب ہے المہند علی المفند، جو میں نے بچے کو رٹوا دی، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر، احمد بریلوی کو کہا یہ مفند ہے. اس میں انہوں نے اس وقت کے صوفی جو علماء حرمین تھے انہیں خوش کرنے کے لیے کہا کہ ہم تو وہابی نہیں ہیں، دیکھیں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک میں جو زندگی ہے اس کو دنیاوی مانتے ہیں. مفتی کراچی کے جو ایک ہیں انہوں نے اس بات کو ڈھالنے کی کوشش کی، کہا نہیں دنیاوی نہیں، دنیا کی سی. انہوں نے ایسے کر کے کان پکڑنے کی کوشش کی. چلو دنیا کی سی مانتے ہیں. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ زندگی برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے شہداء کو. یعنی برزخی ہونے کی نفی کر دی. قرآن تو کہہ رہا تھا برزخی ہے، انہوں نے اس کی نفی کی اور دنیا کی سی زندگی بتایا. اور احمد بریلوی صاحب وہ تو آپ کو پتہ ہے کھل ڈل کے بات کرتے ہیں. انہوں نے ملفوظات اعلی حضرت جو ان کے بیٹے نے جمع کیے، اس میں ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور بزرگ بابے بھی زندہ ہیں، تو اولیاء اور انبیاء کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انبیاء کی قبروں میں زندگی حقیقی، حصی، دنیاوی ہے. یعنی کوئی وامی نہ رہے، یعنی حقیقی، حصی، یعنی اگر کوئی چٹکی کاٹتا ہے تو وہ فیل ہوتا ہے نا، جو حصی اور دنیاوی ہے. حتیٰ کہ میرے آقا سیدی زرقانی، وہ ایک اور صوفی بزرگ ہے، 200 سال پہلے گزرے، وہ کہتے ہیں ہمارے بابا جی تو یہ فرما کے گئے ہیں کہ نبیوں کی بیویاں قبروں میں ان پہ پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی بھی فرماتے ہیں. یہ اعلی حضرت نے لکھا. اب یہ تعویل کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی وہ جنت کی حوریں نہیں ملیں گی. اور بھائی جنت کی تو زندگی کی بات نہیں ہو رہی، قبر کی جو جنت ہے اس کی بات ہو رہی ہے. وہ جو حوریں ہیں وہ آخرت کی جنت میں ہیں. اور جب وہ یہ بات کر رہے تھے، کرنے والے کو بھی پتا تھا، سننے والوں کو بھی پتا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو جنت کی حوروں کا ہم ذکر کر رہے ہیں. بالکل جھوٹ، تم نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. نبی الاسلام کی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ انبیاء کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں. میں کئی دفعہ ان چیزوں کا پوسٹ مارٹم کر چکا ہوں. یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی بات ہے. سیدہ عائشہ زندہ ہوں، یقین کریں، ان کی کلاس لیں. مسند احمد میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں جب سے حضرت عمر دفن ہوئے ہیں نا میرے حجرے میں، میں بغیر پردے کے اس حجرے کے کمرے میں نہیں جاتی. پہلے چلی جاتی تھی، میں سوچتی تھی ایک میرا باپ ہے، ایک میرا خاوند ہے، تو ان سے میرا وہ ایکسٹرا آرڈنری پردہ نہیں ہے. لیکن جب سے عمر دفن ہوئے ہیں میں مکمل حجاب میں جاتی ہوں. یہ نہیں کہ حضرت عمر کوئی دیکھ رہے تھے ان کو نیچے سے. جو بندہ قبر کی مٹی سے نیچے سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے آپ حجاب بھی کر کے ہیں تو وہ حجاب کیا ہے؟ جو مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے تو اتنا سا ملی میٹر کا بھی کتنے حصے کا کپڑا وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ ان کا ایک تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، ایک پروٹوکول وہ دیتے تھے. جس طرح سیدنا عثمان کے بارے میں آتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، باقی کتابوں میں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے میں نے دائیں ہاتھ سے کبھی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا. سنجے کے لیے نہیں، ویسے بھی نہیں لگایا، حالانکہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا. یہ ان کا ایک پروٹوکول تھا کہ میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، بس یہ دایاں ہاتھ میرا نہ شرمگاہ کی طرف نہیں جائے گا. کیا بات ہے! اسی طریقے سے اما عائشہ کا یہ تقویٰ تھا. اور یہ کہہ رہے ہیں جی شباشی کرتے ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی السلام نے فرمایا جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی
وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اس حدیث کے راوی سیدنا علی ہیں. اور مولا علی کی ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, وہ کہتے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تکلیف تو میں برداشت کر لوں گا, لیکن جو تکلیف اس بات کی ہونے والی ہے میں وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں کوئی ایسی بات رسول اللہ کی طرف سے بیان کروں جو میں نے خود نبی علیہ السلام سے سن نہ رکھی ہو. اس کے بعد انہوں نے خوارج کے قتال کے اوپر اپنی فوج کو ابھارا کہ امت کے بہترین لوگ ہوں گے جو خارجیوں کو قتل کریں گے, اور یہ اپنی طرف سے عقیدے بنا کے منسوخ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی آپ اس کا رد کریں. رد کیا؟ رد کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ردے ہوئے عقیدے تسی آپ کڑے نے. یہ ایک ریفرنس. دوسرا ریفرنس اسی کو سپورٹیو ہے اس حوالے سے کہ جب چند دیوبندی علماء نے المہند کی اس عبارت کو جان بوجھ کر دفاع کرنے کے لیے کہا کہ نہیں ہم آخرت کی زندگی مانتے ہیں, یہ جو ہم نے کہا نا دنیا کی سی ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں جسم سلامت ہوتا ہے اس طرح چونکہ قبر میں بھی سلامت ہے اس لیے ہم نے یہ دنیا کی سی یوز کیا, ادروائز ہم بھی آخرت کی مانتے ہیں. تو ہم نے اس پہ کیا کہا تھا؟ نہ جھوٹ بول رہے ہو. اچھا تجھے بتاتے ہیں, تمہارے بڑے اب تو کیمرے میں آ کے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب جو دیوبند کے اس پلانٹ ارتھ پہ مفتی اعظم ہیں, جن کا استقبال دیوبند مدرسے انڈیا میں اس طرح ہوا ہے گویا کہ امام حنیفہ قبر سے نکل کے آ گئے, اتنا بڑا ان کا استقبال ہوا ہے. وہ درس حدیث میں یہ واقعہ سنا رہے ہیں, جعلی جھوٹا واقعہ رسول اللہ کے اوپر باندھا ہوا. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کر. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ 555 ہجری میں. اور یہ واقعہ انہوں نے اس لیے بیان کیا کہ بابے لکھ گئے. دیوبندیوں کے جو بابا جان ہیں شیخ زکریا کاندلوی, انہوں نے فضائل حج میں لکھا یہ واقعہ جو تبلیغی جماعت کے نصاب میں شامل ہے, اور باپا جانی ہمارے ایکس مرشد انہوں نے فضائل سنت میں لکھا کہ 555 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے 550 سال بعد جب شیخ احمد رفاعی صوفی مصر سے قبر رسول پر حاضر ہوئے تو انہوں نے کوئی اشعار نعت کے کہے, اور اینڈ پہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ جب تک میں مصر میں تھا میری روح آپ کے آستان اقدس پہ حاضری دیتی تھی, آج تو میں اپنے جسم کے ساتھ آیا ہوں تو قبر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکالیے تاکہ میں اسے بوسہ دوں. توبہ توبہ توبہ. اندازہ کریں یہ ڈیمانڈ کبھی سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان, علی, سیدہ عائشہ, سیدہ فاطمہ نے نہیں کی, جو واقعتاً نبی علیہ السلام کو مس کرتے تھے. دیکھیں ہمارا مس کرنا چھوٹی چیز ہے, جو لوگ ساتھ رہے ہیں نا ان کا مس کرنا بڑی چیز ہے. 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ کی ڈیتھ ہوئی ہے رسول اللہ کے غم میں, 22 سال کی عمر میں. 22 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ ان کو تو نبی علیہ السلام نے کوئی اس طرح کی زیارت نہیں کروائی. تو کہتے ہیں جی 90,000 لوگوں کی موجودگی میں شیخ احمد رفاعی کے لیے نبی علیہ السلام نے قبر اقدس سے ہاتھ باہر نکالا, اور شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا. اس وقت مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع تھا, حالانکہ آج سے 100 سال پہلے بھی مسجد نبوی کے اندر 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا. اور یہ بات کر رہے ہیں 555 ہجری کی, آج 1447 ہجری ہے. جھوٹ. دوسرا 90,000 لوگ ہاتھ مبارک کو کیسے دیکھ سکتے ہیں جب تک کہ ایٹ لیسٹ وہ کوئی 100 فٹ تک بلند نہ ہو, ورنہ تو قریب کے 500-600 بندے ہی دیکھ سکتے ہیں. پھر تیسری بات جو ان سے بلنڈر ہوا, وہ کہتے ہیں جو لوگ دیکھنے والے تھے ان میں عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. میں شاید پڑھ لیجیے پھر, کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی پیر ہیں ان کے نا شیخ احمد رفاعی کے. عرب میں یہ صوفی سلسلہ قادریہ رفاعیہ چلتا ہے. کویت میں بھی آپ کو یہ صوفی نظر آتے ہیں نا, وہ جو عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے, کبھی پیٹ میں وہ چھری داخل کر کے نکال رہے ہیں اس کو تصوف کے نام کے اوپر, وہ سارے فراڈی یہی ہیں رفاعی. اس طریقے سے افریقہ میں بھی یہ سلسلہ ہے. تو عبد القادر جیلانی کے یہ خلیفہ تھے رفاعی.
اب حیران کن بات ہے کہ کتنی بڑی بدبختی ہے عبد القادر جیلانی کی بقول ان کے کہ قبر مبارک سے ہاتھ نکلا ہے، انہوں نے نہیں چوما، ان کے مرید نے چوم لیا. کتنی بڑی بدبختی ہے. ہونا چاہیے تھا کہ مرید نے کہا کہ حضرت آپ کے صدقے مجھے یہ فیض ملا، پہلے آپ چومیں پھر میں چوموں گا. ہائے ہائے ہائے. دیکھو نا، ایک ایکس صوفی دے دماغ اس طرح کی گل آ سکتی ہے نا. ہاں جی، وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، دیو کے بھی پیو ہیں. دیو بند اللہ دیو. یہ روحانی باپ کی میں بات کر رہا ہوں، میں وہ بگوٹن کی بات نہیں کر رہا. کیا انجینئر صاحب کہتے ہیں جن تے شیطان ہوتا ہے. اچھا جی، پھر دیو بند جڑا ہے وہ شیطانی گروہ ہے، پھر ٹھیک کہتے ہیں بریلوی. یہ تفنن کے طور پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. اور جن سارے پیڑے نہیں ہوتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے کئی صحابی بھی جن تھے. تو شیخ احمد رفائی نے بوسہ لیا اور کہتے ہیں کہ یہ خواب میں نہیں، بیداری میں ہوا. بالکل جھوٹ، نبی اسلام کے اوپر جھوٹ باندھا، اور اس سے ان کا عقیدہ کھل گیا. جو یہ کہتے تھے نا کہ ہم برزخی مانتے ہیں، تو برزخی زندگی میں کوئی شخص قبر سے ہاتھ باہر نہیں نکال سکتا. یہ ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. اس کا مطلب ہے یہ نبی علیہ السلام کو دنیاوی طور پہ زندہ مانتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ سے. یہ میں نے ثابت کر دیا اللہ کے فضل سے. آخری ریفرنس تیسرا، وہ ان کے بڑے بابوں کو میں نے ضرور پھکی دینی اینڈ پہ. یہ ہمیں کہتے تھے جی یہ لوگ جو ہے وہ نبی کی شان کو کم کرتے ہیں، یہ حیات النبی کو نہیں مانتے. اور حیات النبی سے مراد ان کا فراڈ والا عقیدہ. ہم تو حیات النبی کو مانتے ہیں. ہمارے تو محدث نے کتاب لکھی ہے، امام بیہقی نے، حیات الانبیاء فی قبورہم. میں نے آج ساری آیات اور احادیث کریٹیکل کور کر دی ہیں. میں نے تو قرآن سے حیات الانبیاء کا عقیدہ ثابت کر دیا. اب دیکھیں یہ کیسے پھنس گئے. ان کے جو بڑے بزرگ ہیں علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش، انہوں نے کتاب لکھی کشف المحجوب، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا. اور تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار، جس کو منگولوں نے کیا تھا، ہاں وہی 627 ہجری میں جو اپنے بزرگوں سے جا ملے، اور علی حجویری صاحب 465 ہجری میں اپنے بزرگوں سے جا ملے. کہتے ہیں انجینئر صاحب ہمیں بڑی توہین کے ساتھ کہتے ہیں بزرگوں سے جا ملے. بھئی تمہاری تو خواہش ہے کہ جینا مرنا جو ہے وہ اپنے مرشد کے ساتھ ہے. مرشد دا دیدار وے باہو سانو لکھ کروڑا حجا ہوں. جب میں تمہارے بزرگوں کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے بزرگوں کے پاس جا کے پہنچ گئے، تو یہ گالی تو نہیں ہے، تمہاری خواہش ہے. جی بابا کہتا ہے جی بابا گالی. بابا کہاں سے گالی ہے؟ اشفاق صاحب تو کہتے ہی بابا جی تھے. اشفاق احمد کو تو کہانیاں کرانے کے اوپر کسی نے نہیں کہا کہ یہ بزرگوں کو بابا کیوں کہتے ہو. اور ہمارے جو مرشد ہیں مصباحی صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ بابا. انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے؟ بابے کا ایک اپنا ہی وکھرا جہاں ہوتا ہے. تو یہ گالی دے رہے ہوتے ہیں کیا؟ تو بابا کوئی نوٹوریس ورڈ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے بابا جان وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے، ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور نبی امت کے روحانی باپ ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. الحمدللہ. تو کشف المحجوب اور تذکرۃ الاولیاء دونوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ صرف ان صوفیوں نے نہیں، سارے حنفی اپنے امام ابو حنیفہ کی شان کو غلط طریقے سے بلند کرنے کے لیے فخریہ یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں اترے ہیں اور آپ کی ہڈیوں کو چن رہے ہیں، بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ہڈیوں سے مراد یہاں پہ ڈھانچہ اور ڈھانچے سے مراد جسم ہے. انجینئر صاحب آپ نے خود حدیث بیان کی ہے کہ عربی لوگ ہڈیوں کو استعمال کرتے ہیں ایکویلنٹ ٹو جسم کے. ابو داؤد کی حدیث جو میں نے بیان کی، یہاں پر ہے بعض کو بعض سے چن رہے ہیں، یعنی وہ ایگزیکٹلی وہی. تو گھبرا کر اٹھے. گھبرا کر اس لیے اٹھے کہ انہیں پتا چل گیا کہ انہوں نے شیطانی خواب دیکھا ہے. اس میں الفاظ ہے گھبرا کے اٹھے، پریشان ہوئے. ابن سیرین سے پوچھنے گئے تعبیر. ایک تابعی ہیں، دوسرے 110 ہجری میں فوت ہوئے. یہ کہانی ہے مطلب، لیکن چونکہ یہ بیان کرتے ہیں میں وہ بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنت کو جمع کریں گے اور صحیح اور ضعیف کو الگ کریں گے. یار اگر اس طرح کا کوئی کام امام ابو حنیفہ نے کیا ہے تو وہ بتاؤ کدھر ہے؟ آج تو امت جن کتابوں کو مانتی ہے ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی امام حنیفہ کی نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی سنت کی خدمت کی ہوتی تو آج ٹیبل پہ رکھی ہوتی. جنہوں نے کی ہے ان کی نظر آ رہی ہے.
احادیث جمع کریں گے. ایک کتاب ڈھونڈی انہوں نے مسند امام اعظم, وہ خود ان کے بڑوں نے کہہ دیا کہ یہ ان سے ثابت ہی کوئی نہیں, وہ اینی جی کتاب ہے چھوٹی جڑی ثابت جے اللہ معافی دے گاٹے فٹ ہو گئی جے, الفقہ الاکبر اینی جی پوڑی ہے. فقہ اکبر کہتے ہیں عقیدے کو, فقہ اصغر کہتے ہیں فروعی مسائل کو. اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے والدین کفر کی حالت میں فوت ہوئے, نعوذ باللہ. اور ملا علی قاری نے باقاعدہ اس عقیدے کا دفاع کیا. کچھ دنوں کے بعد ملا علی قاری اپنی چھت سے گرے, ان کی پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی, اور اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ اس کو سزا ملی ہے جو اس نے امام حنیفہ کے اس غلط عقیدے کا دفاع کیا. اور یہ واقعہ اگلے دن ایک بریلوی عالم نے بیان بھی کر دیا, بہت بڑے کراچی کے عالم ہیں وہ, سلوٹ ہے ان کو, انہوں نے بیان کر دیا, میرے لیے آسانی ہو گئی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو ہے نا بدل گیا. 10 صفحے کی کتاب ہے, وہ بھی پہلا صفحہ بدلیا ہوا ہے. 10 صفحے, 10 بھی میں نے زیادہ بتایا, اتنی سی کتاب. جو عقیدہ سی کٹ رہے ہیں نا وہ بدل گیا. پھر میں نے کہا یار یہ بدلا کہاں سے ہے؟ ملا علی قاری تو اعلیٰ حضرت سے بھی 300 سال پہلے اس کا دفاع کر کے گئے ہیں. وہ 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اعلیٰ حضرت فوت ہوئے ہیں 1340 میں, تو پہلے دفاع کر کے گئے ہوئے ہیں. ہم ملا علی قاری کی بات مانیں یا اعلیٰ حضرت کی بات مانیں؟ بلکہ ایک اہل حدیث عالم نے تو پورا ریسرچ پیپر اس کے اوپر لکھا ہے, وہ بھی میں نے شیئر کروایا تھا. پوری تحقیق کے ساتھ انہوں نے ساری عربی نسخے اکٹھے کر کے انہوں نے جو باطل تعویلات کرنے کی کوشش کی تھی. اس میں نے کہا تھا کہ یہ جو تمہارے بزرگوں نے بکواس کی ہے نا, میں اس عقیدے کو نہیں مانتا. کہتے ہیں دیکھیں جی بزرگوں کی توہین کر دی. چلے ہم کہتے ہیں بکواس ارشاد فرما کے گئے. یار میرے ماں باپ کو تو کافر نہیں کہا, میرے ماں باپ کو, مجھے تو آپ لوگ کافر کہتے ہو, میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ لوگ بکواس کر رہے ہو. لیکن رسول اللہ کے ماں باپ کو, پھر میں خادم رضوی صاحب والی زبان میں ہی تمہیں جواب دوں گا. خادم رضوی صاحب نے تو مفتی حنیف قریشی کے بارے میں کہا تھا در در کتےوں مالکا نو پی گیو, کہا تھا نا. وہ کلپ کتنا مشہور ہے, جو میری تصویر کے ساتھ اپلوڈ ہوا ہوتا ہے. میرے کو ڈردا سی بابا, پوری زندگی ایک جملہ نہیں بولیا سوائے دے کے ایک منڈا ہے نیٹ ہوتے ہوتا ہے جڑا کہندا ہے لبیک نہ کیا کرو, لبیک کا کیا کرو. وہ میرے بارے میں انہوں نے کہا تھا. وہ ایک بندہ سنا نیٹ پر, وہ کہتا رہتا تھا مولی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا, وہ بھی تھا. میں نے کہتے اس کو جواب دو, لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں, وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑے پر وقف کیسی کیتا ہے؟ کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو, ایسی کا لبیک پڑھ دینا. بس اس تو بعد بابا جی نہیں بولے. اور نجی محفلوں میں ان کے کئی لوگ جو ریورٹ ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بابا جی مانتے تھے کہ منڈا صحیح گلاں کردا ہے. بابا جی اپنا ایمان بچا گئے ہیں اپنے بابوں کا دفاع نہ کر کے اس معاملے میں. باقی جو انہوں نے غلطیاں کی وہ اللہ کو جواب دیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے پہ اگر خادم رضوی صاحب کہتے ہیں در در کتےوں مالکا نو پی گیو, تو نبی علیہ السلام کے ماں باپ کا تو مرتبہ بہت اعلیٰ ہے. اصل گھاڑ تو وہ ہے آل البیت کا. تو بابا جی اگر زندہ ہوتے تو ان کو اپنے اصول اور مبادی کے اوپر الفقہ الاکبر کی اس عبارت پہ امام حنیفہ کو کہنا چاہیے تھا در در کتےوں مالکا نو پی گیو. لو سامو, مجھے کہتے تھے اس نے بکواس کا ورڈ استعمال کیا, تمہارے بابا جی کہتے ہیں در در کتےوں مالکا نو پی گیو. لو آج اگلا ورژن لے لو. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. یہ میرے ماں باپ کا مسئلہ نہیں تھا, رسول اللہ کے ماں باپ ورسز امام حنیفہ تھا. باقی ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, وہ اللہ کو جواب دے ہوں گے. لیکن ہم تو زندہ ہیں, ہم تو اس عقیدے کو غلط سمجھتے ہیں. میں نے اس کے اوپر پوری ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. تو کہتے ہیں جی امام حنیفہ کو یہ خواب دکھایا گیا, جعلی خواب. کیا اللہ اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ خواب دکھائے گا کہ بعض ہڈیوں کو بعض سے الگ کر رہے ہیں؟ اور ظالموں, میں بریلوی رہا ہوں, مجھ سے سیکھ لیتے کہ خواب گھڑنا تھا. تو کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے برتن مبارک, آپ کا کرتا مبارک, آپ کا آسا مبارک, وہ جمع کر کے ایک جگہ ترتیب سے رکھ رہے ہیں, اور اس میں بشارت تھی کہ جی آپ سنتوں کو جمع کریں گے. لیکن اللہ نے ان کو ایکسپوز کرنا تھا, ان کے جھوٹے خوابوں کو. شیطانی خواب, یہ شیطانی خواب ہے. کہتے ہیں نہیں خواب پہ کوئی اختیار تو نہیں ہوتا کسی قسم کا. بھئی ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں اس کو پھر رحمانی خواب تو نہ کہو, بشارت تو نہ کہو, شیطانی خواب تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے.
عقیدہ تمہارے بابے لکھ کے گئے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں بعض ہڈیاں بعض سے سمیٹی جا رہی ہیں، ان کے امام سمیٹ رہے ہیں صرف اپنے بابے کو اونچا کرنے کے لیے. پتہ نہیں کیا کیا خواب گھڑ گھڑ کے انہوں نے. خود علی اجویری صاحب کشف مجوب میں لکھتے ہیں، اور وہ تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے علی بن عثمان حجویری سے یہ خواب نقل کیا ہے. فرید الدین عطار نے، انہوں نے لکھا ہے امام حنیفہ کے چیپٹر میں کہ علی بن عثمان کہتے ہیں. وہ علی بن عثمان یہ ہیں، علی بن عثمان حجویری، کہ جی میں خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے نبی الاسلام کی گود میں ایک شخص کو دیکھا، نبی الاسلام اس سے محبت کر رہے تھے، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ابو حنیفہ ہے، تیرا امام ہے. اندازہ کرو، اس طریقے سے چیزیں امت کو بتا کے چلے جاتے ہیں. اور جب ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یار خدا کے لیے اللہ سے ڈرو، نبی الاسلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں نہیں ہیں بلکہ آپ کا جسم اطہر سلامت ہے الحمدللہ، اور یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے جس پہ ڈاکہ مارا ہے تمہارے بزرگوں نے. لہذا انجینئر نو نہ پٹو، اپنے بابیاں نو پٹو. آپ دیکھیں جو ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہے اس کے خلاف غصے میں آ جاتے ہیں. دنیاوی طور پہ اگر آپ کو کوئی دنیا کے نفع کی چیز بتائے آپ اس پہ غصہ نہیں کھاتے، آپ کہتے ہیں مہربانی دس آ جائے. لیکن کوئی آپ کی آخرت کے نفع کی بات کرے اور وہ آپ سے ٹکراتی ہو تو آپ غصہ کھا جاتے ہیں. کتنے ظلم کی بات ہے. آج تک کسی شخص نے دن کے وقت جب ہیڈ لائٹ آن کی ہوتی ہے اپنے موٹر بائک کی اور کوئی راہ چلتا ہوا پیدل گزرنے والا شخص اس کو دور سے یوں اشارہ کرے، کبھی کسی موٹر بائک والے نے اس کو گالی نکالی ہے یا ایسے آگے سے اشارہ کیا ہے؟ بلکہ آپ فوراً ہیڈ لائٹ بند کرتے ہیں اور شکریہ کے انداز میں اس بندے کی طرف دیکھتے ہیں. اور جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے بابوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کے آباء و اجداد کو جہنم میں پہنچایا ہے غلط عقیدے دے کر، اس کی بات پہ آپ غصہ کھا جاتے ہیں. بھائی میں بھی آپ کو ایسے ایسے ہی کر رہا ہوں. یہ لانا بات ہے کہ میری ویڈیوز ان کے بابوں کو ہانٹ کرتی ہیں ایسے ایسے، لیکن آپ کو میں راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں مجھے بات پتہ چلی تو میں چپ کر کے نہیں بیٹھا، میں نے للکارا ہے ان کے بابوں کو. اور دیکھ لیں ایک وہ وقت تھا 2008-9 کا کہ ہم لوگ ڈرتے ڈرتے بات کرتے تھے، اور ایک آج 10 اگست 2025 ہے. وہ حقیقت جسے تم آج اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ایک دن سرعام ندا دی جائے گی. اور یہ اللہ نے وہ دن ہمیں دکھا دیا ہے، سرعام ندا دی جا رہی ہے. کیا میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.